خدا کے وجود کا یقین یہ کیسے کیا جائے؟ یہ سوال ایسا ہے نا کہ صرف فلسفیوں یا علماء کا نہیں ہے، یہ ہر سوچنے والے انسان کے ذہن میں کبھی نہ کبھی تو آتا ہے۔ بالکل۔ کچھ لوگ اس کا جواب آسمانی کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں، کچھ خالص منطق استعمال کرتے ہیں، اور کچھ بس کائنات کو دیکھ کر ہی سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ جی، اور آج ہم اسی سوال کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ مختلف اسلامی اسکالرز کے نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ اس یقین کی عمارت کو سمجھا جائے، یہ دیکھنا ہے کہ اس کی بنیاد کن دلائل پر ہے، اور پھر یہ بھی کہ بگ بینگ اور نظریہ ارتقاء جیسے جو جدید سائنسی چیلنجز ہیں ان کے سامنے یہ عمارت کیسے کھڑی رہتی ہے۔ بالکل۔ آپ نے یہ یقین کی عمارت کی تشبیہ استعمال کی، اور یہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ ہمارے ذرائع بھی اس کی تعمیر کے دو الگ الگ راستے دکھاتے ہیں۔ اچھا۔ جی، ایک راستہ وہ ہے جو وحی پر انحصار کرتا ہے، جسے علمی زبان میں کہتے ہیں دلیل نقلی، یعنی ایک بنا بنایا نقشہ جو آپ کو مل گیا ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا راستہ خالص عقل اور منطق کا ہے، یعنی دلیل عقلی۔ اس میں آپ خود مشاہدے سے، استدلال سے اپنا نقشہ بناتے ہیں۔ تو آج ہم ان دونوں راستوں پر چل کر دیکھیں گے کہ یہ ہمیں کہاں لے کر جاتے ہیں۔ جی۔ اچھا، تو آئیے پہلے راستے سے شروع کرتے ہیں، وحی پر مبنی ثبوت۔ لیکن یہاں ایک سوال فوراً ذہن میں آتا ہے۔ جی، پوچھیں۔ یہ ایک طرح کا وہ جسے کہتے ہیں سرکولر آرگیومنٹ، یعنی دوہری استدلال نہیں ہے کہ کتاب سچی ہے کیونکہ کتاب خود کہتی ہے کہ وہ سچی ہے۔ تو ہمارے ذرائع اس دائرے سے باہر کیسے نکلتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور ذرائع اس کا جواب بہت سیدھا دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ بس مان لو، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو خدا کا کلام ماننے کی بنیاد بھی ایک عقلی دلیل پر ہے، اور وہ دلیل خود قرآن ہے۔ لیکن کیسے؟ اس کی ساخت اور زبان میں دیکھیں، ذرائع میں ایک بڑی سادہ مثال دی گئی ہے۔ دنیا میں دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ جن کی نقل بن سکتی ہے، جیسے کوئی گاڑی، کوئی کپڑا، انسان کوشش کرے تو اس سے بہتر بھی بنا سکتا ہے، اور دوسری وہ چیزیں ہیں جن کی نقل ناممکن ہے، جیسے ایک مکھی کا پر یا خود انسانی آنکھ۔ بالکل۔ آپ جتنی بھی ترقی کر لیں انہیں ویسا ہی دوبارہ نہیں بنا سکتے۔ صحیح۔ تو ذرائع کے مطابق قرآن خود کو دوسری قسم کی چیزوں میں رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا کلام، میرا اسلوب، میری زبان وہ ایسی ہے کہ اس کی نقل نہیں ہو سکتی۔ اس نے چیلنج دیا کہ تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا لیں، اور 1400 سال میں کوئی یہ چیلنج قبول نہیں کر سکا۔ کوئی نہیں کر سکا۔ تو یہ دلیل صرف عقیدے کی نہیں رہی، یہ ایک ادبی اور لسانی دعویٰ بن گیا جسے آج بھی پرکھا جا سکتا ہے۔ یعنی پیغام کی سچائی کا ایک ثبوت خود وہ میڈیم ہے جس میں پیغام آیا کہ وہ بے مثال ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ زاویہ ہے۔ جی، اور اسی دلیل نقلی کا دوسرا حصہ ہے پیغام لانے والے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار۔ ذرائع اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے اپنی زندگی کے 40 سال اسی معاشرے میں گزارے، اور اس پورے عرصے میں آپ کی سچائی اور امانت داری پر کسی کو شک نہیں تھا، دشمن بھی صادق اور امین کہتے تھے۔ بالکل۔ تو عقلی سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو شخص 40 سال تک انسانوں کے معاملے میں جھوٹ نہ بولے، وہ اچانک سب سے بڑے معاملے پر یعنی خدا کے نام پر جھوٹ کیوں بولے گا؟ یہاں پیغام کی سچائی کی دلیل پیغام لانے والے کا کردار بن جاتا ہے۔ جی، ٹھیک ہے، تو وہی پر مبنی دلائل کی بنیاد دو ستونوں پر ہے، ایک ناقابل تقلید کلام اور دوسرا ایک بے داغ کردار۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس بنیاد کو ماننے پر تیار ہیں۔ ان کا کیا جو اس نقطۂ آغاز سے شروع نہیں کرنا چاہتے؟ ہاں، تو ان کے لیے ہمارے ذرائع ایک بالکل مختلف راستہ پیش کرتے ہیں، جو وحی پر نہیں بلکہ خالص منطق پر مبنی ہے۔ جی ہاں، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے دلیل عقلی کا دائرہ۔ اس کی سب سے مشہور دلیل ہے ممکنات کا استدلال، آرگومنٹ فرام کنٹینجنسی۔ اچھا، یہ فلسفے کی ایک پرانی دلیل ہے، لیکن ذرائع نے اسے بہت سادہ انداز میں پیش کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کائنات میں ہمیں جو بھی چیز نظر آتی ہے وہ ممکن الوجود ہے۔ مطلب اس کا وجود لازمی نہیں ہے، وہ ہو بھی سکتی تھی اور نہ بھی ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بالکل۔
آپ، میں، یہ سیارے، یہ کہکشائیں، یہ سب موجود ہیں، لیکن ان کا ہونا ضروری نہیں تھا۔ اور ہر ممکن چیز اپنے وجود کے لیے کسی اور چیز پر انحصار کر رہی ہے، جیسے ایک بچے کا وجود والدین پر اور ان کا وجود ان کے والدین پر۔ یہ ایک زنجیر کی طرح ہے۔ جی ہاں، اور منطق کا اصول یہ ہے کہ انحصار کی یہ زنجیر لامحدود نہیں ہو سکتی۔ یہ پیچھے چلتے چلتے کہیں نہ کہیں ایک ایسے نقطے پر ختم ہونی چاہیے، ایک ایسی ہستی جو خود کسی پر منحصر نہ ہو، جو ممکن الوجود نہ ہو بلکہ واجب الوجود ہو۔ یعنی جس کا وجود ضروری ہو، جو اپنے ہونے کے لیے کسی کی محتاج نہ ہو۔ وہی پہلی وجہ، انکازڈ کاز، وہی خدا ہے۔ بالکل۔ یہ بات اس لیے دلچسپ ہے کہ یہ کسی خاص مذہب کی بات نہیں کرتی، یہ صرف ایک منطقی ضرورت کو بیان کر رہی ہے۔ ہمارے ایک ذریعے میں ایک انجینئر کے ساتھ مکالمے کا ذکر ہے جو خود کو ایگنوسٹک کہتا ہے۔ جی، وہ خدا کے وجود کا تجرباتی ثبوت مانگتا ہے، لیکن جب اس سے یہی سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ بھی مان لیتا ہے کہ منطقی طور پر اس زنجیر کو کہیں نہ کہیں ایک انڈیپینڈنٹ کاز پر ختم ہونا ہی پڑے گا۔ یہاں تک کہ بگ بینگ بھی، اگر ہم اسے کائنات کا آغاز مان لیں تو وہ خود ایک منحصر واقعہ تھا، اس کے پیچھے بھی تو کوئی سبب ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اور یہیں سے ایک اور اہم نقطہ نکلتا ہے، یہ دلیل صرف ایک غیر شخصی پہلی وجہ کو ثابت نہیں کرتی۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ایک ہستی واجب الوجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ اور یہ خصوصیات کسی اندھی قوت کی نہیں ہو سکتی۔ نہیں ہو سکتی، یہ ایک باشعور اور قادر مطلق ہستی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تو ممکنات کے دلیل ہمیں ایک غیر منحصر خالق تک پہنچاتی ہے۔ اس کے علاوہ کائنات کے مشاہدے سے بھی دلائل لیے گئے ہیں، خاص طور پر ڈیزائن سے متعلق۔ جی، یہ ٹیلیولوجیکل آرگیومنٹس کہلاتے ہیں، یعنی ڈیزائن سے ڈیزائنر تک پہنچنا۔ اور ان کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ پیچیدہ فلسفے کے بجائے روزمرہ کے مشاہدے پر مبنی ہیں۔ جیسے امام ابو حنیفہ کی وہ مثال ہے نا؟ جی بالکل۔ جب ایک دہریے نے ان سے خدا کے وجود پر دلیل مانگی تو انہوں نے کہا، میں ایک عجیب کشتی کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو سامان سے لدی ہے، خود بخود دریا کے بہاؤ کے خلاف چلتی ہے، بندرگاہ پر رک کر خود سامان اتارتی ہے اور پھر واپس چلی جاتی ہے، اور یہ سب کچھ بغیر کسی ملاح کے ہو رہا ہے۔ تو اس شخص نے فوراً کہا، یہ ناممکن ہے، کوئی عقل مند ایسی بات نہیں مان سکتا۔ تو امام نے مسکرا کر فرمایا، تم ایک کشتی کو بغیر چلانے والے کے نہیں مانتے تو یہ سورج، چاند، ستاروں سے بھری کائنات کا اتنا پیچیدہ نظام کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ یہ تو بہت طاقتور دلیل ہے، اور یہ صرف علماء کی باتیں نہیں ہیں۔ ذرائع میں ایک دیہاتی کی سادہ منطق کا بھی ذکر ہے، جو شاید اس دلیل کا سب سے بہترین خلاصہ ہے۔ ہاں، وہ بہت خوبصورت ہے۔ اس سے پوچھا گیا، تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ اس نے جواب دیا، اونٹ کی مینگیاں اونٹ کے گزرنے کا ثبوت ہے، اور قدموں کے نشان انسان کے چلنے کا۔ تو کیا یہ برجوں والا آسمان اور راستوں والی زمین کسی بنانے والے کا ثبوت نہیں؟ اتنی بنیادی منطق ہے کہ اسے جھٹلانا مشکل ہے۔ ایک اور مثال امام شافعی کی ہے، جو ڈیزائن کے اندر ذہانت کو دکھاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شہتوت کا پتا دیکھو۔ جی، اس کا ذائقہ، رنگ، بو سب ایک جیسا ہے، لیکن جب ریشم کا کیڑا اسے کھاتا ہے تو خالص ریشم بناتا ہے۔ اچھا۔ شہد کی مکھی کھاتی ہے تو میٹھا شہد بناتی ہے، ہرن کھاتا ہے تو اس سے خوشبودار مشک بنتا ہے، اور بکری کھاتی ہے تو وہ مینگنیاں بناتی ہے۔ ذریعہ ایک ہی ہے، لیکن نتیجہ ہر بار بالکل مختلف ہے۔ بالکل، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس عمل کے پیچھے ایک ذہین اور با ارادہ کاریگر موجود ہے۔ یہ حیرت انگیز ہے، ایک عام سی چیز کو لے کر اس سے کائناتی ذہانت کا ثبوت پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب ہم اس گفتگو کے سب سے دلچسپ حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہ روایتی دلائل جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، یہ ماڈرن سائنسی نظریات کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ پہلا بڑا چیلنج، بگ بینگ۔ جی، بگ بینگ کا نظریہ کہتا ہے کہ کائنات تقریباً 14 ارب سال پہلے ایک انتہائی گرم اور کثیف نقطے سے پھیلنا شروع ہوئی۔ بالکل، اور جدید کسمولوجی کے مطابق یہ صرف مادے اور توانائی کا آغاز نہیں تھا، بلکہ خود زمان و مکان کا بھی آغاز تھا۔ تو اس فریم ورک میں یہ سوال کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا، شاید بے معنی ہو جاتا ہے، کیونکہ
پہلے کا تصور ہی وقت سے جڑا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور ہمارے ذرائع میں جو علماء اس پر بات کرتے ہیں وہ بگ بینگ کے واقعے کو رد نہیں کرتے، بلکہ وہ اس سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر ایک مختلف سوال پوچھتے ہیں۔ کیا سوال؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ کائنات ایک سنگولیرٹی سے شروع ہوئی، لیکن وہ سنگولیرٹی خود کہاں سے آئی؟ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کا استدلال جو ہمارے ایک ذریعے میں ہے وہ اسی نقطے پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک مادہ تھا، پھر دھماکہ ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ ابتدائی مادہ یا توانائی کہاں سے آئی؟ جی، وہ خود ممکن الوجود تھی یا واجب الوجود؟ اگر وہ ازل سے موجود تھی تو ایک بے جان مادے کے ازلی ہونے کو ماننے کے بجائے ایک زندہ باشعور خدا کے ازلی ہونے کو ماننا زیادہ منطقی نہیں؟ یعنی وہ سائنس کے کیسے کو چیلنج نہیں کر رہے بلکہ اس کے کیوں پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ بالکل، وہ بگ بینگ کو تخلیق کا میکانزم تو مان سکتے ہیں، لیکن اس کا حتمی سبب۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں دوسرے بڑے چیلنج پر، نظریہ ارتقاء۔ جی، یہ نظریہ کہ تمام جاندار مشترکہ اجداد سے لاکھوں کروڑوں سال کے دوران قدرتی انتخاب کے ذریعے وجود میں آئے، جس میں انسان بھی شامل ہے۔ تو ہمارے ذرائع اس نظریے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ذرائع اس پر کئی عقلی اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ پہلا اعتراض تو وہی مسنگ لنک یعنی غائب کڑی کا ہے کہ بندر نما مخلوق اور موجودہ انسان کے درمیان ارتقائی زنجیر میں خلا ہے۔ جی، اور دوسرا اعتراض جو زیادہ دلچسپ ہے وہ وقت کے تضاد کا ہے۔ یہ وقت کا تضاد کیا ہے؟ یہ بات کچھ واضح نہیں ہوئی، کیونکہ سائنس کے مطابق تو ارتقائی دباؤ کبھی کبھی بہت تیزی سے بھی تبدیلی لا سکتا ہے، جسے پنکچویٹڈ ایکویلیبریم کہتے ہیں۔ یہ ایک اچھا نقطہ ہے۔ ذرائع ان جدید تفصیلات میں نہیں جاتے، ان کا اعتراض زیادہ عمومی نوعیت کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ارتقاء کا اصول یہ ہے کہ سادہ سے پیچیدہ کی طرف سفر میں بہت طویل وقت لگتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جب بندر سے انسان بننے کی باری آئی، جس میں دماغ جیسی کائنات کی سب سے پیچیدہ چیز بننی تھی، تو فوسل ریکارڈ کے مطابق یہ تبدیلی نسبتاً بہت کم وقت میں واقع ہوئی۔ ان کے نزدیک یہ ایک تضاد ہے کہ جو کام سب سے مشکل تھا وہ سب سے کم وقت میں کیسے ہو گیا؟ جی، وہ اسے ایک ذہین مداخلت کی دلیل سمجھتے ہیں، نہ کہ ایک بے ترتیب عمل کی۔ اور ذرائع میں اس کی ایک متبادل خالصتاً مذہبی وضاحت بھی پیش کی گئی ہے۔ جی ہاں، اور یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ ایک مذہبی تشریح ہے جو براہ راست سائنسی اتفاق رائے سے متصادم ہے۔ ذرائع قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں جس میں نافرمان بنی اسرائیل کو سزا کے طور پر بندر بنا دیا گیا تھا۔ اچھا، تو اس تشریح کے مطابق انسان بندر سے نہیں بنا، بلکہ بگڑے ہوئے انسان بندر بنا دیے گئے، اور دونوں میں جو مماثلت ہے وہ ارتقاء کی وجہ سے نہیں بلکہ اس واقعے کی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مذہبی دلیل ہے۔ ہمارا مقصد یہاں صرف اس دلیل کو سمجھنا ہے جو ہمارے ذرائع میں پیش کی گئی ہے۔ بالکل۔ اور پھر تیسرا، اور شاید آج کے دور کا سب سے عام چیلنج، میں صرف اسی چیز کو مانتی ہوں جسے میں اپنی 5 حواس سے دیکھ یا پرکھ سکوں، یعنی امپیریکل ایویڈنس کا مطالبہ۔ جی، یہ وہی مطالبہ ہے جو اس ایگنوسٹک انجینئر نے مکالمے میں کیا تھا، اور اس کا جواب بہت دلچسپ ہے۔ کیا جواب ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہم سب اپنی روزمرہ زندگی میں ایسی بے شمار حقیقتوں پر یقین رکھتے ہیں جو امپیریکل نہیں ہیں۔ سب سے بڑی مثال روح کی ہے۔ ہم سب مانتے ہیں کہ ایک زندہ اور مردہ جسم میں فرق روح کا ہے۔ جی، روح نکل جاتی ہے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے، لیکن کیا آج تک کسی نے روح کو دیکھا ہے؟ اس کا وزن کیا ہے؟ رنگ کیسا ہے؟ نہیں، لیکن ہم اس کے وجود کو اس کے اثرات سے مانتے ہیں۔ درد کی مثال بھی دی گئی ہے۔ جب ہمیں درد ہوتا ہے تو ہم اس کے وجود پر 100% یقین رکھتے ہیں، حالانکہ اسے نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ کسی آلے سے ناپ سکتا ہے۔ بالکل۔ تو جب ہم ان غیر مرئی حقیقتوں کو ان کے اثرات کی وجہ سے مانتے ہیں تو خدا کے وجود کو، جس کے اثرات پوری کائنات میں نظر آتے ہیں، صرف اس لیے کیوں رد کر دیں کہ ہم اسے براہ راست دیکھ نہیں سکتے؟ یعنی حواس خمسہ سے حاصل ہونے والا علم ہی علم کی واحد قسم نہیں ہے، منطقی استدلال بھی حقیقت تک پہنچنے کا ایک معتبر راستہ ہے۔ جی، اس انجینئر کے ساتھ مقابلے کا بھی یہی نتیجہ نکلا۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم نے یقین کی اس عمارت کا ایک طرح سے نقشہ دیکھا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس کی بنیاد وحی اور کردار پر رکھی گئی ہے۔ پھر ہم نے منطق کے ستون دیکھے، جیسے ہر منصر چیز کے لیے ایک غیر منصر سبب کی ضرورت،
اور پھر ہم نے فطرت کے ڈیزائن سے اس عمارت کو سجایا، چاہے وہ بغیر ملاح کی کشتی ہو یا شہتوت کا پتا۔ اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ اس عمارت کو جدید سائنس کے طوفانوں کا جواب دینے کے لیے کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے بہت خوبصورتی سے خلاصہ کیا، لیکن یہاں ایک آخری نقطہ بہت اہم ہے۔ جی؟ یہ بحث صرف خدا کے وجود کو ثابت کرنے کی نہیں، بلکہ اس وجود کی نوعیت کو سمجھنے کی بھی ہے۔ جب ہم منطق سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایک غیر منصر ازلی سبب کا ہونا ضروری ہے، تو یہ ہمیں صرف ایک غیر شخصی قوت تک نہیں پہنچاتا۔ کیونکہ ایک غیر منصر سبب جو اس کائنات کو عدم سے وجود میں لایا، اسے لازماً باشعور اور با ارادہ ہونا چاہیے۔ وہ اپنے ہی بنائے ہوئے کاز اینڈ ایفیکٹ کے قوانین کا پابند نہیں ہو سکتا۔ یہ دلیل بالآخر ہمیں ایک شخصی، سننے والے، دیکھنے والے اور علم رکھنے والے خدا تک پہنچاتی ہے۔ اور اسی نقطے پر ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں، لیکن سامعین کے لیے ایک سوچ انگیز خیال کے ساتھ۔ ہمارے ذرائع میں خدا کے وجود اور اس کے نظم و ضبط کو سمجھانے کے لیے کئی مثالیں دی گئی ہیں۔ چرخہ، شہتوت کا پتا، اونٹ کی مینگنیاں۔ یہ ساری مثالیں روزمرہ زندگی کے مشاہدے سے لی گئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی زندگی، اپنے ارد گرد کے ماحول یا اپنے شعبے میں نظر آنے والے نظم و ضبط کو سمجھانے کے لیے اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر کوئی مثال بنائے تو وہ کیا ہوگی؟ ایک کمپیوٹر پروگرامر کے لیے شاید ایک پیچیدہ کوڈ ہو، ایک ڈاکٹر کے لیے انسانی جسم کا مدافعتی نظام، یا ایک موسیقار کے لیے ایک سمفنی کی ہم آہنگی۔ آپ کی ذاتی مثال کیا ہوگی؟